السلام علیکم۔ اس وقت پورے ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات لوگوں نے پھیلا دی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم اور تحقیق سے دور ہو گئے ہیں۔ لوگ سنی سنائی بات کو بغیر کسی تحقیق کے آگے پھیلا رہے ہیں، اور خواہ مخواہ کنفیوژنس کا خود بھی شکار ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شکار کر رہے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ امریکہ کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسرائیل کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جب ڈاکٹرز کو پیسہ مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جب ایک بندہ کورونا کا مرتا ہے تو امریکہ اتنے $1000 دیتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہے اس کو اتار دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سوجھ بوجھ دے، آپ کو علم اور تحقیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو علم اور تحقیق کو بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زور دیا ہے کہ علم اور تحقیق کریں، لیکن ہم لوگ علم سے بھی دور ہیں اور تحقیق سے بھی دور ہیں۔ امریکہ جس میں لاکھوں لوگ خود بھی مر گئے ہیں کرونا سے، اور وہاں پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہوئے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور اس کی معیشت خود بھی تباہ و بربادی پہ ہے، کیا وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ ہمارے یہاں کوئی کرونا کی اگر ڈیتھ ہوگی تو وہ اس کو $1000 دیں گے؟ کیا وہ پاگل ہیں؟ کیا اتنی بات ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ اور کیا ہمارے لوگوں کو اس بات کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں یہ اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں؟ پھر ہم لوگ جو کوارنٹائن پہ زور دے رہے ہیں، آئسولیشن پہ زور دے رہے ہیں، لوگ اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کوارنٹائن کا کانسیپٹ سب سے پہلے جس نے انٹروڈیوس کیا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کوارنٹائن کا کانسیپٹ دیا تھا۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل چکا ہے تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر تم پہلے سے اس علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے کوچ کر کے کہیں اور نہ جاؤ۔ یہی کوارنٹائن ہے، یہی آج اپلائی ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کووڈ ہے تو وہاں مت جائیں، اور اگر آپ کے علاقے میں کووڈ ہے تو پھر کوارنٹائن ہو جائیں، آئسولیٹ ہو جائیں، خواہ مخواہ وہاں سے نہ نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک اور موقع پہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے، کچھ لوگوں نے بیعت کی، اور ایک شخص باہر دروازے پہ بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ ایک شخص ہے جو کہ جذام ہے، جس کو جذام کہتے ہیں، لیپروسی کو، تو وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے کہیں کہ اس کی بیعت قبول ہو گئی ہے، وہ واپس چلا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اندر نہیں آنے دیا اور اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے دی۔ لہٰذا کسی وبا کی صورت میں، کسی وبائی مرض کی صورت میں لوگوں سے میل جول نہ کرنا، ہاتھ نہ ملانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد یہ جو وبائیں ہیں، یہ وبائیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ وبا اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔
اس کے بعد اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو پلیگ جسے طاعون کہا جاتا ہے، اس نے مختلف ادوار میں لوگوں کو بری طرح متاثر کیا۔ 430 سے لے کر 426 BC میں بھی آیا، 165 سے لے کے 180 AD کے درمیان آیا، 251 سے 266 AD کے درمیان آیا، 541 سے لے کر 750 AD کے درمیان آیا، اور طاعون کی سب سے بڑی جو وبا تھی وہ اسے بلیک ڈیتھ کہتے ہیں، وہ 1331 سے لے کر 1353 کے درمیان آئی تھی، اور 75 سے 200 ملین کے درمیان لوگ مر گئے تھے، اور صرف یورپ کے اندر صرف 6 سال کے عرصے میں 20 to 30 ملین لوگ مر گئے تھے۔ بلیک ڈیتھ ایشیا، یورپ اور نارتھ امریکہ میں پھیل گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف صدیوں میں مختلف ادوار میں کبھی کالرا، کبھی اسپینش فلو، کبھی ٹائفس، کبھی اسمال پاکس، کبھی میزلز، کبھی ٹی بی، کبھی لیپروسی، کبھی ملیریا، کبھی یلو فیور کی وبائیں آتی رہی ہیں۔ اٹھارہ سو 37 اور 1846 میں حج اس لیے نہیں ہو سکا تھا کہ کالرا یعنی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ 1817 سے لے کر 1824 کے درمیان کالرا نے ملینز آف لوگ مار دیے کالرا کی وبا کی وجہ سے۔ 1918 سے لے کر 1919 کے درمیان اسپینش فلو کی وبا آئی اور 1/3 آف ورلڈز پاپولیشن افیکٹ ہو گئی۔ ود ان 6 months 50 ملین لوگ مر گئے۔ صرف انڈیا میں 17 ملین ڈیتھس ہوئی، 675,000 ڈیتھس ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور 200,000 ڈیتھس ہوئی اسپینش فلو کی وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم میں۔ 1618 سے لے کر 1648 کے درمیان ٹائفس فیور جسے کیمپ فیور کہا جاتا ہے اس کی وبا پھیلی اور ملینز مر گئے۔ جب نیپولین نے فرینچ فورسز کے ساتھ رشیا پر حملہ کیا اور رشیا نے ماسکو سے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور فرینچ آرمی سٹک ہو گئی، تو بہت دنوں تک خندق کی وجہ سے سٹک ہوئی، اور رشین فورسز نے اتنا نہیں مارا فرینچ آرمی کو جتنا ٹائفس فیور نے مرا، اور زیادہ تر آرمی ٹائفس فیور کی وجہ سے مر گئی۔ اسمال پاکس جو کہ اب دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے ویکسینیشن کی وجہ سے، ایک وقت تھا کہ اسمال پاکس کی وبا پورے کے پورے شہر برباد کر دیتی تھی۔ 735 سے لے کر 737 کے درمیان جاپان میں 2 ملین لوگ اسمال پاکس سے مر گئے۔ 1/3 آف جاپنیز پاپولیشن اسمال پاکس سے مر گئی۔ اس کے علاوہ خسرہ بھی مختلف اوقات میں وباؤں کی شکل میں آتا رہا ہے۔ پچھلے 150 سال میں 200 ملین لوگ خسرے کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور ہر چیز امریکہ اور اسرائیل کی سازش نہ قرار دیں، اور ہر شخص یہ رول پلے کرے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب کووڈ کے حوالے سے حالات چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے کسی کو کووڈ ہو رہا تھا، اب کیسز بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو صرف 99 کا بخار بھی ہوتا ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے بخار کی، تو یہ کووڈ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جسم صرف درد کر رہا ہے، فٹیگڈ ہیں، تو یہ بھی کووڈ ہو سکتا ہے۔
اگر آپ کا ناک بند ہے، آپ کو اسمیل نہیں آ رہی کسی چیز کی، اسمیل نہیں کر پا رہے، لاس آف اسمیل ہو گیا ہے، تو یہ بھی کووڈ ہو سکتا ہے۔ کھانسی اور سانس میں دشواری ضروری نہیں ہے۔ سو پلیز کسی بھی شک کی صورت میں اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ اور اگر آپ ابھی بھی کنونسڈ نہیں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کورونا کوئی ڈرامہ ہے یا یہ کوئی سازش ہے، تو براہ مہربانی بے شک آپ ٹیسٹ نہیں بھی کرواتے، آپ کسی بھی علامت کی صورت میں خود کو آئسولیٹ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کوارنٹائن پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ خود کو کمرے میں بند کر لیں، لوگوں سے میل جول بند کر دیں، پیناڈول کا استعمال کریں، اور کچھ چیزیں ضرور کریں جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند پوری کرے، سٹریس سے بچے، نماز روزے دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اور قوت مدافعت بڑھانے والی غذائیں جیسے ادرک کا قہوہ، جیسے لہسن کا استعمال، لیموں کا قہوہ یا لیموں کا شربت، آم، اس کے علاوہ خوبانی، ڈرائی فروٹ جس میں پستے ہو گئے، بادام ہو گئے، کاجو ہو گئے، ان کا استعمال کریں۔ خالص شہد کا بندوبست کر کے اس کا استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں۔ آپ یہ جو ہے قہوہ، سنا مکی کے پتوں کا قہوہ، وہ بے شک استعمال کریں۔ یہ سب نیچرل چیزیں، ان سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی۔ آپ وائٹامن سی کا استعمال کریں، آپ زنک کا استعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کریں گی۔ ریگولر ایکسرسائز کریں۔ سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ کورونا کا مریض، کورونا ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرے گا جو سگریٹ کے عادی ہیں اور ان کے لنگس آلریڈی سگریٹ کی وجہ سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور کورونا مینلی لنگس پہ ہی افیکٹ کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ سو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو معاشرے میں پھیلے ہوئے جو متھس ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، ان کے بارے میں کچھ کلیئرٹی ملی ہوگی۔ اور سیکنڈلی جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اب پہلی والی صورتحال نہیں، اب کیسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہر بندہ جس کو بخار ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھے کورونا تو نہیں ہے، اور اس کو اپنا، اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو اس کو ضرور اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اور پھر وہی کہوں گا، اگر وہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا یا فیسلٹی نہیں ہے یا ہاسپٹل نہیں جانا چاہتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لے۔ کوارنٹائن تو کر سکتا ہے نا، گھر میں آئسولیٹ تو ہو سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے، اس میں تو گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ آپ کو آ کے نہیں کہے گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آٹومیٹکلی آپ کو مل جائیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔